بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور موضوع بالکل جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے بعد بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، وہاں پر انتہائی گمبھیر ہوتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ اس صورتحال کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی سیاسی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات، بھارتی حکومت کا بھی ذکر کریں کہ بھارتی حکومت اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان پر دشنام ترازی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو مبینہ طور پر دہشت گرد جو ہیں وہ مقبوضہ وادی میں داخل کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم کا دورہ یورپ یعنی فرانس کا دورہ اور فرانس کی خاموشی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ کے موقر جریدہ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو اور اس کے اقتباسات، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا پریارٹیز ہونی چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے، چونکہ اس کا بھی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ تو کشمیر اور اس سے جڑی ہوئی تمام تر ڈیولپمنٹس، تمام تر حالات و واقعات، ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں جاوید خان جدون صاحب، صحافی ہیں، رائٹر ہیں اور سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ جدون صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب، دفتر خارجہ کے ساتھ طویل عرصے تک رہے، عالمی امور پر گہری نظر ہے اور سفارتکاری کے میدان میں بڑے بڑے اہم حالات و واقعات کے آئی وٹنس رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حریت رہنما سید منظور احمد شاہ صاحب۔ سید منظور احمد شاہ صاحب کا تعلق اوریجنلی انڈین ہیلڈ کشمیر سے ہے اور آج کل پاکستان میں۔ ان سے بھی جانیں گے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اہم نکات، اس سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات کریں گے۔ جدون صاحب، تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو ہے ابھی یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ابھی، جس میں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کوئی کارروائی لائن آف کنٹرول پر کرنے والا ہے اور اسے فالس فلیگ آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ متین صاحب۔ دیکھیں، یہ سچویشن جس انداز سے وہاں پہ ورسن ہو رہی ہے آکوپائڈ کشمیر کے اندر، اور آج کی تاریخ میں فرائیڈے پریئرز کو روکنے کے لیے بڑا میسو کریک ڈاؤن وہاں پہ کیا گیا اور تمام سری نگر کو لاک ڈاؤن کیا گیا اور کسی طرح کی موومنٹ وہاں پہ الاؤ نہیں کی جا رہی، اور ینگسٹرز کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی بڑے کسی طرح کی موومنٹ کو وہاں پہ نہ موقع دیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو ریٹورک ہے نیو ڈیلی میں، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی جو ٹون اور ٹینر ہے وہ ڈینجرس حد تک وہ جا رہا ہے۔ تو پرائم منسٹر کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے جینوئن محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ آج کی تاریخ میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ جیسے پرائم منسٹر نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انڈیا کا میڈیا اپنے ان نیمڈ انٹیل سورسز کو کوٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ لشکر طیبہ کے جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے تامل ناڈو کے اندر وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں اور وہ آکوپائڈ کشمیر کے اندر بھی وہ پینیٹریشن ان کی ہو چکی ہے۔ لشکر طیبہ کے عسکریت پسند، اور اس کی بنیاد بنا کے، کیونکہ پرائم منسٹر بڑے دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے انڈیا کی طرف سے، اس کا بڑا شدید اور ریئل، جسے کہتے ہیں کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر کی بات انہوں نے کی ہے۔ متین، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح کا جنون ہے، ہندوتوا اتنا ڈومیننٹ اس کا اس وقت گورنمنٹ کے اوپر ہولڈ ہے، اور آر ایس ایس ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تمام پالیسیز کو وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور چاہے وہ ان کی انٹرنل پالیسیز ہیں یا وہ ایکسٹرنل پالیسیز ہیں، اور پرائم منسٹر مودی بنیادی طور پہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا اسی کو لے کے وہ چل رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ اقلیت کے ساتھ تمام جو مائنورٹیز ہیں وہ ہندوستان کے اندر، ان کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں سے جب سے آکوپائڈ کشمیر میں یہ آرٹیکلز 370 اور 35A کی ایبروگیشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں ایون 6 کا جو ریئیکشن ہے وہاں پہ، وہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی ڈینجرز نظر آتے ہیں کہ مسلمز کے بعد شاید وہ آگے 6 کی طرف بھی جائیں گے، کیونکہ ایک سو کالڈ ان کی نظر میں جو خالصتان تحریک ہے، مودی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ بھی ایک نیا فریش امپیٹس اس کو مل سکتا ہے۔ تو پرائم منسٹر کے
میری نظر میں جو کنسرنز وہ بڑے جینوئن ہیں. لیکن ایک جو بات تھوڑا سا جو کنسرن کی ہے کہ گلوبل کمیونٹی کے بعض امپورٹنٹ جو کنٹریز ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنی اکنامک اور ٹریڈ انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں بول رہے. آج پرائم منسٹر مودی کی ملاقات فرینچ پریزیڈنٹ میکرون سے ہوئی اور وہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کوئی بات آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے, حالانکہ ان کا ایک سے ہے, فرانس ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے ورلڈ پالیٹکس کے اندر, لیکن کیونکہ $18 بلین کی فائٹر اس لیے یہ خاموشی, مجرمانہ خاموشی ہے. غالب صاحب وہاں پہ سفیر رہے ہیں تو بہت وہاں پہ احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں پیرس کے اندر, پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے کیے. لیکن جیسے جدون صاحب نے کہا کہ بہت بڑی ڈیفنس ڈیل ہے فرانس اور ہندوستان کے درمیان. فرانس کی آخر سلامتی کونسل کا رکن بھی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فرانس کی خاموشی جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک مجرمانہ فعل ہے؟ اگر انسانی حقوق کی دنیا میں کہیں اور صورتحال ہو تو فرانس اس کے اوپر بیانات دیتا ہے. ڈیموکریسی ہو, کسی قسم کی کوئی اور قدغن کسی ایسی ایکٹیویٹی پہ لگ جائے جو UN چارٹر میں آتی ہو, لیکن اس سے کشمیر میں ہونے والی ظلم اور بربریت پر پردہ پوشی. دیکھیں, فرانس نے جو خاموشی اختیار کی ہے, لفظ مجرمانہ خاموشی تو میں اس کو نہیں کہوں گا, کیونکہ فرانس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے وہ بات کر رہا ہے, اور اس لیے اس ملک کو بھی ویسا ہی حق ہے جیسے کسی اور ملک کو کہ وہ اپنی جو ایک فیصلے کرنے ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے وہ فیصلے کریں. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اس وقت نظر آ رہی ہے کہ اگر کسی ملک میں جانوروں کا شکار زیادہ ہوتا ہے اور ناپید کوئی وہ نسل ہوتی ہے تو اس کے اوپر فرینچ گورنمنٹ ضرور سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ وائلڈ لائف جی ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر مزید شکار کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اینیمل رائٹس زیادہ امپورٹنٹ اور بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھا دیا کہ جانوروں کے حقوق کے اوپر تو واویلا کرتے ہیں جی, لیکن کشمیر میں, اور اب جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آپ مسلمانوں کی صرف بات نہ کریں, وہاں کشمیر میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت, تمام انسان جو وہاں موجود ہیں, ان لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, ان کو گھروں میں بند کر دیا ہے, لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے, نوجوانوں کو بند ڈیٹینشن کیمپس میں رکھا گیا ہے, کھانا پینا ان کا نہیں پورا ہو رہا, چیزیں ان کو نہیں پوری مل رہی, ادویات وہاں موجود نہیں ہیں, کوئی باہر نہیں نکل سکتا. ایک مسلسل ان کو ایک جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے کہ سارے جو دن کے 24 گھنٹے ہیں اس میں لمحہ و لمحہ زندہ کیسے رہیں ہم لوگ. اس کے اوپر نہ فرانس, نہ کسی اور, نہ جرمنی, کسی بڑے ملک نے آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے انہوں نے. تو اس کو آپ جو لفظ مجرمانہ کہتے ہیں نا, وہ میرے خیال میں بہت کم بات آپ کر رہے ہیں, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھارت میں ایک فاشسٹ اور انتہا پسند گروہ جو ہے وہ سیاست کے راستے پہ چلتا چلتا برسر اقتدار آ گیا, اور جب وہ برسر اقتدار آیا ہے تو وہ اس نے ہر وہ چیز کرنی ہے جو کہ وہ ایک جرائم پیشہ گروہ کو کرنے کی عادت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاشی مفادات جو ہے منسلک کر لی ہیں ویسٹ کے ساتھ. اس کی وجہ سے ہی آپ کے ایک بے شمار ممالک کی خاموشی کی وجہ یہ ہے. سید منظور احمد شاہ صاحب سینئر حریت رہنما ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے. آپ سے سوال وہاں پر جو ہمارے جو دوستوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک انسانی المیہ کی سی صورتحال وہاں پر پیدا ہو چکی ہے جسے کہتے ہیں گریٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, اور مسلسل وادی محاصرے میں ہے. اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انسانی حقوق کے جو اقوام متحدہ کے کمشنر ہیں انہیں خط بھی لکھا ہے اور اس طرف ان کی توجہ بھی دلائی. کچھ ہائی لائٹس کریں گے, کیا صورتحال ہے وادی کی؟ صورتحال مقبوضہ کشمیر میں یہ ہے کہ میڈیا گاگ ہے اور بلاکیڈ ہے کمپلیٹ. کوئی ٹیلی فون لائنز, موبائل لائنز, انٹرنیٹ لائنز کوئی اس وقت کام نہیں کر رہی, اور وہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جی اتنی لائنیں کھولی ہیں, اور ایسا حقیقت میں بالکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے 5 اگست سے جب ہماری ریاستی حیثیت انہوں نے چھین لی اور یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا, اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمارا ریاستی پشتنی باشندی حقوق جو تھے وہ بھی چھین لیے.
اور یعنی اب پہلے تو کوئی ہندوستان آ کر کشمیر میں زمین جائیداد خرید نہیں سکتا تھا، اب تو انہوں نے ہندوستان کے لیے اوپن کر دیا ہے۔ اب سب سے بڑا جو کارنیج وہاں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جورنگ بسیج وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، 20,000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا ہے اور نامعلوم مقامات پر ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں انہوں نے ان کو بھیج دیا ہے۔ بلکہ میں یہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہی دنوں ایک مودی کا ایک خط سرفیس ہوا ہے، اس نے تمام ریاستوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ڈیٹینشن سینٹرز لائک دیٹ واز ان نازی ٹائم آف دی جرمنی، اس طرح کے ڈیٹینشن سینٹر جو ہیں وہ قائم کریں اور اس میں کشمیریوں کو اور وہاں جو ہندو ہیں، دلت قسم کے جن کے وہ دشمن ہیں، جو مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، ان کو پکڑ کر ان میں ڈال دیں۔ یعنی وہ کوئی جیل فیسلٹی بھی نہیں دینا چاہتے، وہ ڈیٹین کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی فیسلٹی۔ وداؤٹ اینی فیسلٹی، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت جس میں اگر پریزنرز کی فیسلٹیز کے بغیر کوئی ہو بلڈنگ، وہاں پہ بس ڈمپ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ جدون صاحب، ابھی آج کی ہمیں اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان بہت ہائی الرٹ کے اوپر ہے اور خطرہ بدستور موجود ہے، لائن آف کنٹرول پہ بھی اور بیانڈ لائن آف کنٹرول بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع اور سلامتی، اور اگر بھارت کی جانب سے کسی قسم کی ممکنہ جارحیت کی جاتی ہے تو پاکستان کی طرف سے کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں متین، ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ گلوبل کمیونٹی کو کہا تو جاتا ہے کہ لپ سروس ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر، اور ابھی ہمارے پرائم منسٹر بیسیکلی ایک گلوبل کمیونٹی کو سینسٹائز کر رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کسی بھی طرح کے ایکشن، پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا بھی فٹنگ رسپانس اس کو دے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی فیبروری میں جب انڈیا نے ایڈونچر کیا تو ہم نے اس کا رسپانس دیا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ دیکھیے پاکستان کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا، جنگ تو کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت کسی بھی ایشو کے ریزولوشن کا، وہ چاہے کشمیر ایشو ہو یا پیلسٹائن کا ڈسپیوٹ ہو۔ اور میرا خیال ہے پاکستان نے جتنا ایمفسائز، پاکستان نے اس پرائم منسٹر نے جتنا ایمفسائز کیا ہے نیگوسیشنز کے اوپر، شاید کسی پریویس گورنمنٹ نے نہیں کیا ہوگا۔ لیکن مودی صاحب کی طرف سے اور پرائم منسٹر نے بڑا رائٹلی سو بڑی ڈسمے اور ڈیجیکشن کا بھی انہوں نے ایکسپریس کیا ہے کہ مودی صاحب نے اس کو شاید اپیزمنٹ کے طور پہ لیا، اور پاکستان کی جینوئن خواہش تھی کہ آپ نیگوسیشنز کے ذریعے اس مسئلے کا۔ اب آپ کا کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس جارحیت کا وہ جواب دے گا، لیکن اس میں جو ڈینجرز ہیں متین وہ یہ ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے تو کیونکہ اس کی نیوکلیئر کنوٹیشنز بھی ہیں، اس کے نیوکلیئر ڈائمنشنز بھی ہیں، تو گلوبل کمیونٹی، خاص طور پہ میں جو P5 ہیں ان کے بارے میں کہوں گا کہ ان کی یہ فنڈامنٹل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب دونوں ملکوں میں ٹینشنز بڑھیں اور اس میں جب یہ لگا کہ یہ کسی کانفلکٹ کی طرف جا سکتی ہے تو ان کی طرف سے انٹرونشن ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جسے کنسرن کہا جاتا ہے وہ امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز کی طرف سے نہیں ہے، اور پرائم منسٹر کا جو کنسرن ہے وہ بنیادی طور پہ بڑا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی جینوئن ہے، اور یہ بڑی گریو سچویشن ہے نہ صرف پاکستان انڈیا کے لیے متین بلکہ پورے ریجن کے لیے، اور گلوبل اس کے امپیکٹ بھی ہوں گے۔ اور اس خطے کو ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کانفلکٹ دیکھیں، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اس کو آپ ایک کوئی ایونٹ ٹریگر کرتا ہے اس کے بعد کانفلکٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور میرا خیال اس کی بنیادی وجہ متین کیا ہے کہ نیو دہلی کے اندر اس وقت جو ٹرائکا ہے پرائم منسٹر مودی کا، امت شاہ کا اور راج ناتھ سنگھ کا، اور اس کے پیچھے آپ آر ایس ایس کی فلسفی ہے، بنیادی طور پہ انہوں نے تمام آفیسز کو بائی پاس کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی سین ایلیمنٹس ہیں، سول سوسائٹی کے اندر بھی ہیں، میڈیا کی آپ بھی بڑا آبزرو کرتے ہیں، ایک سیکشن آف دا سوسائٹی وارن کر رہی ہے کہ آپ کانفلکٹ کی طرف نہ جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے کہ پرائم منسٹر مودی اس وقت بڑی بلند پرواز کے اندر ہیں، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، کمپریہینڈ نہیں کر رہے کہ اگر یہ کانفلکٹ چھڑ پڑا تو اس کو پھر روکنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ یہ کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کی جو نیوکلیئر ڈائمنشن کی میں نے بات کی ہے تو اس کی بڑی ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز اس پورے خطے کے لیے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں، آپ نے کہا رسپانس، تو پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ موجود ہیں، پاکستان کی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کیپیبلٹی موجود ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیئر ٹرائیڈ موجود ہے، پاکستان لینڈ بیسڈ، سی بیسڈ، ایئر بیسڈ نیوکلیئر وارڈز بھی جو ہے اس کو ڈیلیوری سسٹم کے ذریعے اپنے ٹارگٹس تک پہنچا سکتا ہے، اور یہ ایک نان فیکٹ ہے، یہ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انڈیا کو جاننا چاہیے کہ اگر کانفلکٹ ہوا
اور پاکستان کے اوپر اگریشن ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس بھی تمام آپشنز کھلے ہیں. جی بالکل، پاکستان کے پاس بھی تمام آپشنز ہیں، اور ایمبیسڈر غالب صاحب سے ہم پوچھیں گے کیا کشمیر پالیسی باقاعدہ کوئی پالیسی ہے، چونکہ اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اب تک کشمیر پالیسی نہیں ہے، کیا الگ سے کوئی کشمیر پالیسی پہ ڈاکومنٹ بھی ہوتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، جیسا کہ پروگرام میں بریک سے پہلے میں نے کہا تھا ہم غالب صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن کچھ تھوڑی سی تبدیلی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب. کشمیر کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر ان کی گہری نظر ہے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل ایکسپوئر رکھتے ہیں، آپ بتائیں کہ اب چیزیں کس رخ پہ جا رہی ہیں؟ پاکستان کی طرف سے تمام تر سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی سطح پہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن بھارتی بربریت، درندگی اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں مقبوضہ وادی میں، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اس ظلم و ستم کو کیسے رکوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بیسیکلی سفارتی کوششیں ہی وہ کام کریں گی، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ پر ہمیں خاصی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. سلامتی کونسل میں روس وغیرہ ویٹو کر دیتے تھے، وہ بھی نہیں ہوا، اور وہاں پہ باقاعدہ بات سنی گئی اور کنڈیم بھی کیا گیا. اور اسی طرح وہاں پہ آپ نے وہ دیکھا کہ کل بلکہ آج وہ روس کے پریزیڈنٹ نے بھی مودی سے بات کی ہے جب وہ G7 کے لیے میٹنگ کے لیے وہ روس گیا ہے. اور اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر وہ میڈیشن کی آفر وہ کی ہے 2 دن پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری بات سن رہی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یقینی طور پہ ہماری بات سن رہی ہے، لیکن اس وقت تقریباً 19 روز ہونے چلے مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ جاری ہے، ایک انسانی المیہ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، عالمی برادری ہمیں بحث نظر آ رہی ہے، کوئی ایکشن نہیں کیا جا رہا، محاصرے کو اٹھایا نہیں جا رہا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں نا فیکٹ اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈز. یہ خود جو 19واں روز ہے وہ وہاں پہ کرفیو کا یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ بھارت وہاں پہ لوگوں کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام ہو گیا، اور پہلے صرف حریت کانفرنس اور چند آزادی کی پسند تحریکیں تھیں. اب تو جو بھارتی نواز لیڈر تھے یا مین سٹریم کی پارٹیز تھی، محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، وہ بھی اب سارے اس کے خلاف ہو چکے ہیں. سارا کشمیر ایک ہو چکا ہے، اور یقینی طور پہ اب اس طرح لوگوں کو دبایا تو نہیں جا سکتا. الٹیمیٹلی کرفیو کو اٹھانا، اور کرفیو نہ اٹھانے کی وجہ بھی یہی ہے، وہاں پہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اب بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے. اور جب کرفیو اٹھا تو بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر. ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب، کچھ دنوں سے پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں اور تجزیوں تبصروں میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 70 برس سے پاکستان کی کوئی کشمیر پالیسی نہیں. آپ وزارت خارجہ کے ساتھ بڑے طویل عرصے تک رہے ہیں اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑی گہری آپ کی نظر رہی ہے. بتائیے کیا کشمیر پالیسی پہ کوئی علیحدہ سے بھی دستاویز ہوتی ہے، یا یہ اٹ از آلویز کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دی پاکستان's فارن پالیسی؟ نہیں، دیکھیں پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ ایک مکمل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، پھر اس میں مختلف حصے ہیں، اور کشمیر اس میں بہت اہم حصہ ہے، کہتے ہیں اس کا کارنر سٹون ہے. بالکل ہے. اور ہم لوگ کشمیر اور وزارت خارجہ میں جب کوئی بھی ملک خارجہ پالیسی بنا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک کتاب کی شکل میں آپ بنا کے اس کو ریلیجیسلی فالو نہیں کرتے، کیونکہ وہ کوئی آپ کا سمپل سسٹم نہیں ہے کہ میں نے
گاڑی کو ریپیئر کرنا ہے تو پہلے یہ کریں، پھر یہ کریں، پھر یہ کریں. آپ نے ڈیلی جو حالات و واقعات دنیا کے ہر روز حالات و واقعات آپ کی رپورٹس آ رہی ہیں، تمام سفارت خانوں سے آ رہی ہیں، دوسرے چینل سے آ رہی ہیں، تمام سٹیک ہولڈر سے آ رہی ہیں. اس کو اینالائز کر کے آپ نے اس میں متواتر ایک تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اس کے ذریعے آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ پچھلے ماہ کی 5 تاریخ کو کشمیر پالیسی یہ تھی، 5 جولائی کو یہ تھی، 5 جولائی تھی، تو 5 اگست ہے. کے بعد بھی یہی ہے. نہیں، وہ اس میں ایک بنیادی پالیسی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کیونکہ حالات کے مطابق آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ جو ہے ٹوٹل آپ کا جو پالیسی بنانے کا کوئی بھی، اور ہر سبجیکٹ پہ ایسی ہی ہوتی ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے منظور احمد شاہ صاحب. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو، اس میں انہوں نے ایک اہم چیز ہائی لائٹ کیا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں امن مبصرین بھجوائے، امن فوج بھجوائے اور مبصرین بھجوائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ موقع آ چکا ہے کہ وہاں پر اقوام متحدہ کے امن دستے اور مبصرین وہاں پر پہنچنے چاہیے؟ چونکہ پاکستان ہمارا فریق ہے، وکیل ہے، مسئلہ کشمیر کا ایک اہم فریق ہے، تو پاکستان نے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایک بہت بڑا اور اہم قدم اٹھایا اور بہت بڑا مطالبہ کیا ہے. اور یہی مطالبہ اس وقت کی ضرورت ہے. اگر مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ اپنی امن فوج نہیں بھیج دیتی اور اگر اقوام متحدہ کے ادارے، انسانی بچاؤ کے ادارے وہاں نہیں جاتے، مداخلت نہیں کرتے، تو وہ ایک کارنیج ہے، وہاں تو ایک ہالوکاسٹ ہے. وہ ہالوکاسٹ کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے اور دنیا کو خبر بھی نہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ ہی جو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ICJ میں بھی اپنا مسئلہ کشمیر عالمی عدالت انصاف، ہاں عالمی عدالت انصاف میں لے جائیں گے، تو یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے. مگر اس مطالبے پہ ڈٹے رہنا چاہیے جو ابھی عمران خان صاحب نے کیا ہے. یہ تمام اقدامات کا جو نٹشل ہے، یہ تمام اقدامات کی کنجی ہے. جی بالکل. اسی پہ جدون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بالکل سازگار ہیں کہ UN پیس ٹروپرز وہاں پہ آکوپائڈ کشمیر میں لینڈ کرنے چاہیے؟ دیکھیں متین، جو انموگپ ہے اس کی بنیادی اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر وہ آبزرور کا ان کا سٹیٹس ہے، اور لائن آف کنٹرول کا جو سیز فائر کی وائلیشنز ہیں ان کو وہ مانیٹر کرتے ہیں. اب آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ کیا ان کو آکوپائڈ کشمیر کے اندر ڈپلائے کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ UN سیکیورٹی کونسل کا غالباً اس لیول پہ آپ اس سے اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر ہی ممکن نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز جو ہو سکتی ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے لوگ آکوپائڈ کشمیر کے اندر ان کو اجازت دی جانی چاہیے، سویلین مبصرین، ایگزیکٹلی، تاکہ وہ جا کے آن گراؤنڈ دیکھ سکیں کہ جو کلیمز ہیں ان کے مودی گورنمنٹ کے، کہ وہاں پہ جس انداز کا کریک ڈاؤن کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ ڈینائل موڈ پہ ہیں. تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی ایک فنڈامنٹل رسپانسبلٹی بھی یہ بنتی ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ اگر اینیمل رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ 80 لاکھ کشمیری اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ زندگی اتنی میزریبل ہے. ان کے پاس اس وقت کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، ان کے بچے سکولز نہیں جا پا رہے، ان کے پاس میڈیسنز نہیں ہیں، ان کی موومنٹ کو جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے اندر آتی ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے، وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں جا پا رہے. اور ہر دروازے کے اوپر، یا ہر دروازے نہیں تو ہر دوسرے تیسرے گھر کے باہر وہاں پہ آرمڈ سولجر کھڑا ہوا ہے. تو یہ کسی طرح بھی کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹس نہیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے مختلف ہاٹ سپاٹس کے اندر جب وہاں پہ کانفلکٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، تو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اپنا رول پلے کرتی ہیں. آج وہ رول نظر نہیں آتا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا بھی. اور میرا خیال ہے کہ مجھے بہت یہ لگتا ہے کہ بڑی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں. آج انہوں نے جرمن چانسلر انگلا مرکل کے ساتھ بھی بات کی ہے اور ان کو بریف کیا ہے اباؤٹ دا سچویشن ان آکوپائڈ کشمیر. اور اس کا ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا، کیونکہ جب آپ بڑے امپورٹنٹ لیڈرز کو سینسٹائز کرتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو بریف کرنے کے بعد یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی انداز سے، چاہے وہ بیہائنڈ دا سینز پریشر ہیں نیو دہلی کے اوپر یا وہ آن دا اسٹیج پریشرز ہیں، وہ ضرور ان پہ اوپر آنا چاہیے. تو اس کے بغیر مجھے متین کو نظر نہیں آتا ریلیف ان لوگوں کی. جیسے ابھی ہمارے دوست نے کشمیر سے بات کی، وہ ریلیف ان لوگوں کو اسی صورت میں ملے گا جب گلوبل پریشر آئے گا. جی ایمبیسڈر غالب صاحب، ہمیشہ دفتر خارجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی دفتر خارجہ کی جو کشمیر کے بارے میں پالیسی ہے یا اوورآل جو پالیسی ہے وہ بہت جارحانہ ہونی چاہیے. کس حد تک پالیسی جارحانہ ہو سکتی ہے
جب معاملہ آتا ہے ہندوستان پاکستان کا اور مقبوضہ کشمیر کا؟ دیکھیں فورن پالیسی مطلب سفارتکاری تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ تعلقات ایسے کرائیں کہ آپ کے کام ہوتے رہیں اور آپ قدم بہ قدم آگے بڑھتے رہیں. جی. تو اس میں لفظ جاریت کا تو کوئی ابلاغی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. جواز ہی نہیں ہے جاریت کا، لیکن میرے خیال میں آؤٹ آف باکس سلوشن ضرور ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں جن کو بھی خطوط لکھے گئے وزارت خارجہ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ ادارے ہیں کہ جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکیومنٹ ایشو ہو سکتا ہے، لیکن یو این کے 7,000 سے زائد ادارے ہیں جو کہ جس میں کہ پاکستان کی بے شمار میں شمولیت ہے. تو جو بھی ادارہ ہے آپ کا، آپ وہاں جائیں اور جا کے اس چیز کو ریز کریں. آپ کو وہاں سے اس چیز پہ کہ یہ ڈاکیومنٹ ایک ایشو ہوگا اس ادارے کی طرف سے کشمیر کی سچویشن کے اوپر، اس کو چھوڑ دیں. اس وقت دنیا میں بے شمار لوگوں کو بتانا ہے آپ نے، کیونکہ ساری دنیا میں جو اس وقت سوچ چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ جی بھئی کشمیر یہ تو پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے جی، بڑے عرصے سے چل رہا ہے، ایک ہر دفعہ بات ہوتی ہے چلے خاموشی سے سن لے آگے چلے. اس وقت آپ کو ایک جولٹ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کو آؤٹ آف باکس سلوشن کے لیے میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے آپ کو ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنانی چاہیے جس کو سپورٹ کرنا چاہیے، جس کو کہ کسی ایسے ملک میں جہاں، اور یہ کشمیر کی حکومت ہو، کشمیر کی حکومت ہے، اور اس کا 2 یا 3 پوائنٹ کا ایجنڈا ہو کہ جی آپ ہمارے ہیومن رائٹس کے لیے کریں، آپ ہمارے پلیبسٹ کے لیے کریں، آپ ہماری زندگیوں کے دیکھ بھال کے لیے کریں. اور یہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے، اچھا پھر ایک اور آپشن آپ کے پاس ہے کہ جی قانوناً آپ شاید کہہ لیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، آزاد کشمیر میں پلیبسٹ کروائیں، اس ایریا کو سیکیور کروائیں آپ کہ جی یہ کشمیر کا ایریا ہے اور اس میں ہم نے کروا لیا ہے. بعد میں نیشنز کے تحت جب ہوتا ہے دوبارہ آپ کا مقبوضہ کشمیر میں پلیبسٹ، تو اس وقت باقی حالات وہاں دیکھیں گے. لیکن آپ کو آؤٹ آف بنتا تو ویسے ادھر ہے لیکن ادھر سمبولیکلی، چونکہ وہ قراردادوں کے کیونکہ مطابق بھارت نے آپ کو، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہاں آ کے خاموش ہو جائے گا، یہ اس کا پہلا قدم تھا. اگلا وہ کہے گا یہ آزاد کشمیر میرا علاقہ ہے، آپ نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے. جی ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نیو یارک سے موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار فاروق مرزا صاحب. فاروق مرزا صاحب، نیو یارک یقینی طور پہ عالمی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے، اقوام متحدہ کا صدر دفتر ہے وہاں پر. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورہ امریکہ، خاص طور پہ دورہ اقوام متحدہ کا شیڈول جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. ادھر سے ہندوستان کے وزیر اعظم بھی آئیں گے. یقینی طور پہ دنیا بھر سے سربراہان حکومت اور مملکت وہاں پر سپٹمبر کے دوسرے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے وہاں پر کتنی مؤثر لابنگ ایکٹیویٹیز، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ متین حیدر صاحب. یقیناً یہ عمران خان صاحب کا جو انیشیٹو ہے ابھی ریسنٹ، اس سے کشمیر کاز کو ایک بوسٹ ملا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ایک بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹی ہے، اور وہ ایک عرصہ سے ہر سال اور دیگر جو کشمیری تہوار ہوتے ہیں ان میں پیش رہتی ہے. اور یونائٹڈ نیشن کا فرنٹ ہو یا کونسل جنرل انڈین یا مشن ہو، تو وہاں یہ پاکستانی امریکن کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے کشمیری جو وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک گزشتہ جب سے یہ انڈین اگریشن ہوا ہے اس کے بعد پورا جو ہے اوورسیز ڈائسپورا جو ہے وہ سراپا احتجاج بن گیا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلامتی کونسل میں جو پاکستان 55 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ جب کیس لے کے گیا ہے تو یہ ایک اخلاقی فتح ہوئی ہے اور اس سے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی خوشائن بات ہے کہ سلامتی کونسل کے تمام ممبران انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ انڈیا کا جو ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ایک ٹیریٹری ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ سلامتی کونسل کے تمام ممبران کشمیر کے اندر جو ظلم ستم ہو رہا ہے وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر کشمیر کاز کو بوسٹ ہوا ہے جب ہمارے وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کی جو ابھی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں یہ مقدمہ لے کے جائیں گے۔ اس سے کشمیر کاز کو ایک تقویت ملی ہے، اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر نے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر عبداللہ جو ان کے اوورسیز پاکستانی کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ عبداللہ ریاض ملاقات کی ہے، اور عبداللہ ریاض، اور ان کو انہوں نے ایک اسپیشل اسائنمنٹ دی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے سامنے جب وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں خطاب کر رہے ہوں گے تو اس وقت ایک بہت ہی میسو ایک پروٹیسٹ ہوگا، اور نہ صرف نیو یارک ٹرائی اسٹیٹ ایریا سے بلکہ دیگر اسٹیٹ سے۔ یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے؟ جی، بھارتی وزیر اعظم کے حوالے سے یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی آئیں گے، جب وہ مودی تقریر کریں گے اس وقت پوری پاکستانی امریکن کمیونٹی سراپا احتجاج ہوگی، اور یہ نہ صرف یہ یہاں سے نیو یارک سے بلکہ دیگر اسٹیٹ سے اسی طرح کا کراؤڈ لایا جائے گا جو واشنگٹن ڈی سی میں عمران خان صاحب جب تشریف لائے تھے تو وہاں ایک جلسہ کیا گیا تھا، اور وہاں تقریباً 20,000 لوگوں نے شرکت کر کے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، اور جس سے عمران خان صاحب کا ایک قد اور ان کی شخصیت جو ہے وہ اور زیادہ اس کی پذیرائی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نیو یارک سے موجود تھے صحافی اور تجزیہ کار فاروق مرزا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی سید منظور احمد شاہ صاحب، یہ ریلیاں، یہ مظاہرے، یہ ایکٹیویٹیز کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں کشمیر کا معاملہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یا اس سے آگے بھی جانا چاہیے؟ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ متین صاحب، یہ تو کشمیریوں کے کرنے کا کام ہے۔ جی، ہم اس وقت ریلیوں کے ذریعے سے اور مقبوضہ کشمیر میں لوگ نکلیں گے اور وہ جلسے جلوس کریں گے، بھارت کے خلاف اپنا پروٹیسٹ کریں گے، تو اس سے تو دنیا کو پتہ لگے گا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ مگر جیسے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ اس سے آگے بھی جانا چاہیے، تو کشمیری اس سے آگے کیا کریں گے؟ اس سے آگے کرنے کا کام پاکستان کا ہے۔ ہم پاکستان سے یہی عرض کریں گے کہ کچھ کیجئے، عملی صورت میں کچھ کیجئے۔ ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے اس سلسلے میں تو میں صرف یہ بتاؤں گا مسلح کہ جدوجہد ہونی چاہیے، مسلح جدوجہد جو پہلے چل رہی تھی وہاں پہ وہ دوبارہ شروع ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہم پاکستان کے خلاف جو عالمی محاذ اس وقت بن چکا ہے، تیار کیا گیا ہے، اور جو پاکستان کی کسی غلطی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ادھر سے انڈیا کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ کر کے، کوئی نہ کوئی فیک آپریشن کر کے پاکستان کو ملائن کرنا چاہتا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف یہ کہیں گے کہ خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ دریا بھی ہے، ماہی بھی اس میں ہے، گھوڑا حاضر ہے، میدان حاضر ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کشمیریوں کی مدد تو کریں۔ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، بین الاقوامی قوانین کے تحت جب ایک علاقہ انڈر آکوپیشن ہوتا ہے، جیسے اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے، اس کو بھارت نے اینکس کیا ہے، تو ان کو لیگلی آرمڈ سٹرگل کی اجازت ہے، رائٹ۔ اور یہ غالب صاحب کا میں جملہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ایک ٹیریٹری کے اوپر، ایک ایسا خطہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جو ہے وہ متنازع ہے، تو وہاں کے لوگوں کا حق ہے لیگلی قانوناً کہ وہ مسلح جدوجہد کریں۔
جی اور وہ بین ممبر کنٹری سے وہ مدد بھی مانگ سکتے ہیں. ممبر کنٹریز سے مدد. جی مدد جتون بھی صاحب یہی نقطہ ہائی لائٹ اصل میں ایک یہ نئی چیز سامنے آ رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ کوشچن آپ کی ٹاک شو کا یہی تھا میرے خیال میں, کیونکہ بڑا ان ڈیپتھ انالیسس تو ہم کر رہے ہیں بڑے دنوں سے کہ اس وقت کی سچویشن کیا ہے, جی اب آگے کیا ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن کسی بھی ڈسکشن کا ڈبیٹ کا یہ ہونا چاہیے. ایک تو آرم اسٹرگل ان کا آپشن ہے, کشمیری ان کا یہ رائٹ ہے کشمیریز کا جو سپریشن اور جسے کہتے ہیں پیورلی خالصتاً مقامی انڈیجنس. مقامی دیکھیں متین, پاکستان کا کام ہے پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ, اور پاکستان وہ کرتا چلا ہے اور ابھی بھی وہ کرے گا. اس سے زیادہ پاکستان سے توقع آپ اگر کریں کہ وہ جا کے اٹیک کر دے انڈیا پہ, وہ پاسبل. دوسری بات جو آپ اگر آپشن سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس اویلیبل ہے, وہ انڈیا کے اندر متین سافٹ بیلی ان کی جو ہے وہ ان کی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں جہاں پہ اس وقت سیپریٹسٹ اور موومنٹس ہیں, انسرجنسیز ہیں. 1 2 ان کے یہاں نیکسلائٹ موومنٹ ہے جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے جو اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے, اور وہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں. آپ دیکھیں تو ویسٹ بنگال, اڑیسہ, تلنگانہ اور چھتیس گڑھ جیسی بڑی اسٹیٹس جو ان کی ہیں اس سے بڑا بری طرح افیکٹڈ اس وقت ہے. پھر خالستان کی موومنٹ ہے وہ آپ دیکھیں اس کو بھی فریش امپیٹس ملے گا. اینڈ دا فورتھ پوائنٹ کہ وہاں پہ ان کی مائنارٹیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے مودی گورنمنٹ کی, جس میں مسلمس کے ساتھ ساتھ ان کے لو کاسٹ ہندوز ہیں, دلیتس ہیں, کرسچنز ہیں, سکھس ہیں اور باقی ان کی جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ اب کاؤنٹر پریشر بلڈ کرنے کے لیے جو انڈیا کے اندر کے تضادات ہیں, جو انڈیا کے اندر کی جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں. انڈیا بلوچستان کی بات کرتا ہے, وائی کانٹ وی ٹاک اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس, وائی کانٹ وی ٹاک اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان ایسٹرن پنجاب. اور اسی طرح نیکسلائٹ موومنٹ کی ہم بات کیوں نہیں کر سکتے. وہ آپ دیکھیں ہر پلیٹ فارم پہ بلوچستان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور بلوچستان کے بارے میں مودی صاحب بھی ٹویٹس کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایون ایٹ دا لیول آف پرائم منسٹر میں بات کروں, مودی صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں بلوچستان کا. تو پاکستان کو اب کاؤنٹر پریشر بلڈ کرنا پڑے گا, پاکستان کو بھی ان کی ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. اور جہاں تک آرم اسٹرگل کا تعلق ہے تو یہ کشمیریوں کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے. برسل سے صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی صاحب. خالد فاروقی صاحب, پروگرام جی ورڈ میں شرکت کا بہت شکریہ. بتائیے کہ اس وقت یورپ کا کیا ویو ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر؟ دیکھیں, میں تو اس وقت پیرس میں ہوں یہ G7 کے سلسلے میں, اور جو کچھ مودی کی آمد پہ کشمیری مظاہرین یہاں کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں. تو کل جو شام شانتلے میں میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ موکراں اور وزیر اعظم مودی کے درمیان, اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مایوس کن ہے, کیونکہ فرانس لیڈنگ طاقت ہے یورپی یونین کی, اور انہوں نے میوٹڈ قسم کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, اور پریس کانفرنس میں بھی جو جواب دیا ہے انہوں نے سوال کا کشمیر کے سلسلے میں کہ یہ یورپی یونین کے ممالک اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندرونی بائیلیٹرل دو طرفہ ہے, اسے اس طرح حل ہونی چاہیے. لیکن یورپی یونین پہ ظاہر دباؤ بڑھ رہا ہے, تو 2 روز کے اندر ان کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ جو کہ موگرینی کی طرف سے آئے گا جو آفیشل ہوگا. لیکن 19 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک یورپی یونین نے جس قسم کے رد عمل کی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں ایک آنسٹ بروکر کی حیثیت سے وہ نہیں دی. تو یہاں پر بھی یورپ میں زیادہ جو ہے وہ بزنس پہ توجہ ہے. 36 ایئر کرافٹ ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں رافیل کے نریندر مودی کو, ہندوستان کو, اور اسی کے ساتھ جو لافیگرو اخبار ہے رافیل گروپ کا وہ بھی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں چھپنے دے رہا ہندوستان جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. تو ابھی تک توقع کے حساب سے اور جس قسم کی توقع کی جا رہی تھی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے یورپی یونین سے, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ رد عمل کی اس قسم کی ہمیں تو کم از کم توقع نہیں تھی یورپی یونین سے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے پیرس سے خالد حمید فاروقی صاحب, اوریجنلی برسلس میں بیسڈ ہیں لیکن خاص طور پر پیرس میں موجود تھے. ناظرین, پروگرام کا یہاں پر اختتامیہ کرتے ہیں. ہمارے شرکاء نے ایک آج انتہائی عام نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے مسلمان اپنے حق کے لیے بھارتی استبداد اور ظلم اور بربریت کے خلاف اور بھارتی فیصلے کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز کریں, اور یہ خالصتاً مقامی سطح پر جد و جہد ہونی چاہیے, اور اس کا انہیں قانونی طور پر بھی حق حاصل ہے. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.